اگر کوئی شخص ایک گناہ کو اللہ کی خوف کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو اللہ تعالی اس کے تمام گناہ اس ایک گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ ذرا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ بندہ ایک گناہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک عورت کے اوپر عاشق ہو گیا۔ ایک عاشق کا واقعہ ہے کہ وہ اس عورت کے اوپر عاشق ہو گیا۔ جب ایک دن اس کا قافلہ کہیں دور سفر کے لیے نکلا اور وہ عورت اسی قافلہ کے ساتھ گئی۔ جب اس مرد نے سنا کہ وہ عورت قافلہ کے ساتھ جا رہی ہے تو اس نے بھی رخت سفر باندھا اور اس قافلہ کے ساتھ چل دیا۔ قافلہ کے ساتھ جانے لگا۔ جب جنگل میں پہنچا قافلہ، رات ہو گئی، وہ قافلہ ٹھہر گیا، وہیں پڑاؤ کیا۔ اور جب وہیں پڑاؤ کیا، جب سارے لوگ سو گئے تو وہ نوجوان اٹھا، چپکے سے اس عورت کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، بے لوث محبت کرتا ہوں۔ اس عورت نے کہا، اچھا یہ بات ہے، تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کہ پھر جاؤ دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ وہ فرط محبت سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد گیا، پورے قافلے کا چکر لگایا، پورے قافلے کا چکر لگایا اور لگا کر کے آ گیا۔ کہنے لگا کہ اب اس وقت کوئی جاگ نہیں رہا ہے، بلکہ سارے لوگ غافل پڑے سو رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا سارے لوگ سو رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں سارے لوگ سو رہے ہیں، کوئی نہیں جاگ رہا ہے۔ تو اس نے کہا بتاؤ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سو رہا ہے؟ اس نے جب یہ بات سنی فوراً کہنے لگا، اللہ تو وہ ہے جسے کبھی اونگ آتی ہی نہیں، جو کبھی سوتا ہی نہیں۔ پھر اس عورت نے کہا کہ جب اللہ کو اونگ آتی نہیں، سارے لوگ سو گئے، لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے کس قدر ہمیں ڈرنا چاہیے، اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ اس نے جب یہ بات سنی فوراً وہ لرز گیا، کانپنے لگا اور اس گناہ سے رک گیا، اس گناہ کو نہ کیا۔ پھر وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اسے موت آئی اور اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، جب دیکھا اس کا حال دریافت کیا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو اس نے کہا کہ میں نے ایک گناہ کو اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ! کیا سمجھے کہ ایک شخص اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک گناہ کو ترک کرتا ہے، ایک گناہ چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اللہ سے جو ہمہ وقت ڈرنے والا ہو، ہر وقت ڈرنے والا ہو، گناہوں کی طرف نگاہ نہ کرنے والا ہو، پھر اس کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ! اس کی تو دنیا بھی کامیاب ہوگی اور اخروی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ اور پھر کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت دیکھتا ہے، یہ دل میں خیال کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے،
کوئی دنیا دار دیکھے یا نہ دیکھے، چاہے رات ہو یا دن ہو، چاہے کمرے کے اندر ہو یا باہر ہو، جنگل میں ہو، اللہ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ دل میں خیال آیا، ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اگر ہم اپنے ہاتھوں کو گناہوں کی طرف بڑھائیں گے تو ہمارے دل میں فوراً خیال آئے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، فوراً ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور جو ہی ہماری نگاہیں گناہوں کی طرف جائیں گے، دل میں خیال آئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے بچنے والے نہیں ہیں، فوراً بندہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کا دل میں خیال رہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جانتا ہے، تو بندہ گناہوں سے بچتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ صرف یہ دل میں خیال رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر کتنی مزے کی زندگی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل ہوگی، دنیا بھی حاصل ہوگی اور آخرت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔